اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کن کن مردوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں، اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کون سی ایسی رشتہ دار خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ عربی میں لفظ بولا جاتا ہے محرم کا، یعنی محرم وہ رشتہ دار ہیں جن سے نہ پردہ کرنا ضروری ہے اور نہ ہی ان سے نکاح جائز ہے۔ اس کے برعکس غیر محرم وہ رشتہ دار جن سے پردہ کرنا بھی ضروری اور ان سے نکاح کرنا بھی جائز۔ اب محرم کون کون سے رشتہ دار ہیں، اس کے بارے میں ضابطہ یاد رکھیں۔ بنیادی 3 چیزیں ہیں جن کی بدولت کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے محرم بنتا ہے۔ ان میں پہلی چیز نسب ہے، دوسری چیز رضاعت اور تیسری چیز مصاہرت۔ نسب یعنی خاندان کی وجہ سے، خون کی وجہ سے بعض رشتے انسان کے لیے محرم بنتے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام، اور ان عورتوں کا ایسے مردوں سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ یہ 4 قسم کے رشتہ دار ہیں۔ نمبر 1، انسان کے لیے اس کی ماں، دادی، نانی، آخر تک یہ سلسلہ چلے گا۔ نمبر 2، اولاد اور اولاد کی اولاد، یعنی بیٹی، پوتی، نواسی، پڑپوتی، آخر تک یہ تمام کی تمام مستورات انسان کے لیے محرم ہے۔ اور تیسرا، اس کی وجہ سے بہن اور بہن کی آگے اولاد، یعنی بھانجیاں اور آگے تک یہ سلسلہ۔ اور چوتھا کہ انسان پر اس کی خالہ اور پھوپھی، اسی طرح والد کی خالہ اور پھوپھی۔ یہ 4 قسم کے رشتے ہیں جو نسب اور خون کی وجہ سے انسان کے اوپر ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ان مستورات کے لیے اپنے ایسے رشتہ داروں سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے محرم ہونا ثابت ہوتا ہے وہ ہے رضاعت۔ رضاعت عربی میں دودھ پلانے کو کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر میں 2 سال کی عمر تک اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے، تو 2 سال کی عمر تک اگر وہ یہ کام کرتا ہے، چاہے دودھ تھوڑا پیے یا زیادہ پیے، تو وہ عورت جس کا اس نے دودھ پیا ہے اس بچے کی رضائی ماں بن جاتی۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسب کی وجہ سے جو رشتہ دار حرام ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی وہی رشتہ دار حرام ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی جو 4 قسم کے رشتہ دار میں نے ذکر کیے، اسی طرح کے 4 قسم کے رشتہ دار رضاعت کی وجہ سے بھی انسان پر حرام ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور ان مستورات کے لیے اپنے ایسے رشتہ داروں سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے محرمیت ثابت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے محرم ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ ہے مصاہرت، یعنی سسرالی رشتہ۔ جب ایک آدمی کسی گھر میں نکاح کرتا ہے اور وہ گھر والے اس کے سسرال بن جاتے ہیں، تو اس نکاح کی وجہ سے بھی چند رشتے وہ انسان کے لیے محرم بن جاتے، جن سے نکاح کرنا حرام، اور ان مستورات کے لیے اس آدمی سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 1، بیوی کے لیے خامند کا والد، دادا، پردادا، آخر تک یہ سلسلہ حرام ہو جاتے ہیں ان سے نکاح کرنا، وہ اس کے لیے محرم بن جاتے۔ اور خامند کے لیے بیوی کی والدہ، نانی، دادی، پڑنانی، پڑدادی، آخر تک یہ سلسلہ خامند کے لیے یہ رشتہ دار محرم بن جاتے، ان سے نکاح کرنا بھی حرام، اور ان مستورات کا خامند سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ اور ایسے ہی بیوی کے لیے خامند کے اس لڑکے سے نکاح کرنا حرام ہے جو خامند کا پہلی بیوی سے ہے۔ نکاح ہوتے ہی بیوی کے لیے وہ لڑکا محرم بن جائے گا، نہ بیوی کا اس لڑکے سے پردہ کرنا ضروری، اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا کبھی حلال ہوگا۔ اور ایسے ہی خامند کے لیے اپنی بیوی کی پہلے خامند سے جو لڑکی ہے، بیوی کے پاس ہے، اسے کہتے ہیں ربیبہ، تو خامند نے اگر اس عورت سے ہم بستری کر لی تو اس عورت کی پہلے خامند سے جو لڑکی ہے اس کے ساتھ خامند کا نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر خامند نے ابھی صرف نکاح کیا، نکاح کے بعد طلاق دے دی، تو اب اس عورت کی دوسرے خامند سے جو لڑکی ہے، خامند کے لیے
اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ چوتھی صورت یہ بھی ہے کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرنا بسا اوقات حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک عورت سے نکاح کیا، اب اس عورت کی بانجی کے ساتھ اس عورت کی موجودگی میں نکاح کرنا حرام ہے، یا اس ایک عورت سے نکاح کیا تو اب اس عورت کی بھتیجی سے، اس عورت کی پھوپھی کے ہوتے ہوئے اس کو نکاح میں لانا حرام ہے۔ جیسے ایک بہن پہلے نکاح میں ہو تو دوسری بہن کو پہلی کی موجودگی میں نکاح کر کے لانا حرام ہے، لیکن اگر پہلی بہن کو طلاق دے دی، عدت اس کی گزر گئی، تو اب دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھوپھی کو اگر چھوڑ دیا، عدت ختم ہو گئی، اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا حلال ہے۔ ایسے ہی پانچویں صورت نکاح کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ 4 عورتوں سے انسان کا نکاح ہے، 4 کی موجودگی میں 5ویں عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ ایک عورت کو کسی مرد نے 3 طلاقیں دی، اب 3 طلاقوں کے بعد شرعی حلالہ سے پہلے اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یا اگر کسی آدمی نے طلاق دی اور ابھی تک وہ عورت عدت میں ہے تو ایسی عورت سے بھی دوسرے مرد کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہ جو آخر میں چند رشتے بیان کیے گئے ہیں، مثلا بہن کی موجودگی میں بہن سے نکاح تو حرام ہے، لیکن اس سالی کا اپنے بہن کے خامند سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی پھوپھی کی موجودگی میں بھتیجی سے تو نکاح حرام ہے، لیکن پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح 4 عورتیں نکاح میں ہیں، 5ویں عورت سے نکاح حرام ہے، لیکن وہ نامحرم عورتوں کا اس آدمی سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ حرمت مصاہرت سسرال کی وجہ سے جو حرام ہو جاتے، نسب کی وجہ سے جو حرام ہو جاتے، اور رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے جو حرام ہو جاتے، ان سے نکاح بھی حرام ہے، اور ان عورتوں کا اس مرد سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔